اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل میں، اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اپنا وقت نکال کر میری ویڈیو کو سنتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ میں آج کے ٹاپک پہ جو بات کرنے والی ہوں وہ بڑا میٹھا ٹاپک ہے، بہت ہی خوبصورت، وہ جس کو کہتے ہیں کہ جنت کے پھول۔ بالکل آپ صحیح گیس کر رہے ہیں، ہم آج بچوں کے بارے میں بات کریں گے۔ میں ان تمام پیرنٹس کو یہ ویڈیو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں، ان تمام ماں باپ کو۔ یا ضروری نہیں ہے کہ بچے صرف ماں باپ کے ساتھ زیادہ ٹچ ہو، کچھ بچے اپنی خالاؤں کے ساتھ زیادہ ٹچ ہوتے ہیں، کچھ بچے اپنی پھوپھوں کے ساتھ بہت ٹچ ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جن کے تھرو ان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، آج یہ ویڈیو ان سب کو میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ میں آج آپ لوگ کے ساتھ کچھ پوائنٹس شیئر کروں گی، اور میں یقین کرتی ہوں کہ آپ ضرور اس پر عمل کریں گے۔ پہلا پوائنٹ آج میں آپ سے یہی کہوں گی کہ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے بچوں کے لیے، پلیز اپنے بچوں کو آبزرو کرنا سیکھیں، ان کو آبزرو کریں، ان کو دیکھیں کہ ان کو کس چیز میں ان کا ٹیلنٹ ہے۔ ان کا ٹیلنٹ آپ خود نہ بنائیں، ان کو چھوڑیں کہ وہ اپنا ٹیلنٹ آپ کو خود ہی شو کریں۔ آپ ان کو یہ نہ بتائیں کہ یہ کام کرنا ہے تو یہ صحیح ہے، بلکہ ان کو چھوڑیں، ان کو چھوڑیں کہ وہ آپ کو دکھائیں کہ ان کا کس چیز میں انٹرسٹ ہے، ان کا ٹیلنٹ کس چیز میں ہے۔ تو ان کو پہلے آبزرو کریں، کیونکہ بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ ایک مثال کے طور پر ایک بچہ ایک اچھا پینٹر بننا چاہتا ہے، لیکن ان کے ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ڈاکٹر بنے گا، جب اس کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ ایک بچے کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے انجینئر بننے کا، لیکن اس کے ماں باپ زبردستی اس کو دھکیل رہے ہیں، جبکہ اس بچے کا انٹرسٹ ایک ڈیزائننگ میں ہے، اس پینٹنگ میں ہے، یا کسی اور آرٹ میں۔ تو آپ پلیز اپنے بچے کو پہلی بات آبزرو کریں، اس سے پوچھیں، اس کو دیکھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کا بچپن سے کس چیز کا شوق ہے، اور پھر اس کو کرنے دے وہ کام۔ یقین کریں، اگر ایک بچے کو معمولی سی پینٹنگ کرنے کا اس بچپن سے ہی شوق ہونا، یا ایک بچے کو بچپن سے ہی کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے، یا اس طرح کوئی بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ میں لڑکوں کی بات کروں، میں لڑکیوں کی بھی بات کر رہی ہوں۔ اگر ان کا بچپن سے ہی شوق ہے تو یقین کریں، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں یہ کام کرنے کے لیے، تو وہ جب بڑے ہو کر ترقی کرتے ہیں تو وہ اپنا نام پوری دنیا میں روشن کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ماہر ہوتے ہیں ان کاموں میں۔ لیکن اگر ایک بچے کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے ڈاکٹر بننے میں، تو وہ تعلیم حاصل کرے گا بھی تو اس کے سر سے گزر جائے گی، سارے کام، ساری تعلیم اس کے سر سے گزر جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی بچے کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے کسی سبجیکٹ میں، اور آپ زبردستی اس سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشن اس کی کروا رہی ہیں، تو یہ تو آپ کی غلطی ہے نا، کہ جب وہ انٹرسٹ ہی نہیں لے رہے اس بات پہ۔ تو میں آپ کو پہلا یہی کہوں گی کہ پلیز بچوں کو آبزرو کریں، ان کو سمجھیں۔ دوسری بات، اپنے بچوں کو وقت دیں۔ آپ ان کو اتنا وقت دیں کہ یہ نوبت ہی نہ آنی پڑے کہ وہ جب بڑے ہو جائیں تو کل کو آپ ان کے وقت کے لیے ترسیں۔ آج آپ ان کو اپنا وقت دیں گے تو جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ اپنا قیمتی وقت آپ کے لیے نکالیں گے، کیونکہ آج کل کے اس دور میں بہت ہی مشکل ہوتا ہے اپنے لیے وقت نکالنا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح پھر آنے والے دور کا ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کتنا جو ہے تو بہت ہی مشکل ہونے والا ہے۔ تو اس لیے میں سب کو یہی کہوں گی کہ آگے کے ٹف ٹائم سے بہتر ہے کہ آج آپ اپنا وقت نکالیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کو وقت دیں، ان کو بتائیں، ان کو ہر ایک چیز سمجھائیں، ان سے ہر ایک چیز پوچھیں۔ آج آپ وقت دیں گے، کل آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں تیسری بات یہ کہوں گی کہ پلیز بچوں کو گیپ دیں۔ ہر بچے کو آپ کے اگر ماشاءاللہ سے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 1 بچہ ہے، اللہ نے جتنی بھی آپ لوگ کو رحمت عطا کی ہوئی ہیں، پلیز اپنے بچوں کو گیپ دیں۔ گیپ مینس کہ آپ لوگ یہ نہ کریں کہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، مثال کے طور پر اگر وہ 3 سال کا ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو فوراً اسکول میں ڈال دیا، وہ اسکول سے فارغ ہوا تو اس کو مدرسے بھیج دیا، وہ مدرسے سے فارغ ہوتا ہے تو وہ ٹیوشن کے لیے چلا جاتا ہے، وہ ٹیوشن سے واپس آتا ہے تو اس کو گھر میں ٹیوشن کی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ مطلب ایک چھوٹے سے بچے کا بچپن ہی غائب ہو جاتا ہے، وہ بچپن اپنا دیکھتا ہی نہیں ہے۔ ہم ان کو اتنی سختی سے پیش آتے ہیں، ان کو اتنا عجیب سا بیہیو کرتے ہیں، ان کو اتنا وداؤٹ گیپ ان کی لائف ہم گزارے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی لائف سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے۔
تو پلیز اپنے بچوں کو گیپ دیں۔ دیکھیں اسلام میں بھی ہے کہ جب تک بچہ 7 سال کا نہیں ہو جاتا اس کو نماز کا بھی نہ کہیں۔ 7 سال کے بچے پہ نماز فرض ہے، وہ پڑھے گا وہ۔ تو پھر جب آپ سوچیں کہ نماز سے زیادہ ضروری ہے یہ دنیا کے کام، نماز سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے، تو جب نماز کا حکم 7 سال پہ ہے تو آپ کیسے 3 سال کے بچے کو، 4 سال کے بچے کو، 5 سال یا 6 سال کے بچے تک بھی، میں نے خود دیکھا ہے کہ 3 3 سال کے بچے بھی، 4 سال کے بچے بھی نرسری پلے گروپ یا اور کلاسز میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ بچوں سے اتنا تنگ ہو کر ان کو اسکول بھیج دیتے ہیں کہ وہ اسکول جائے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اگر وہ بچہ یہی عمر شرارتیں نہیں کرے گا تو وہ بڑا ہو کر نہیں کر سکتا۔ یہاں بھی اس کو شرارتوں سے منع کر کے اسکول میں بھیجا جاتا ہے، اسکول میں بھی ٹیچرز ان کو شرارتیں کرنے پہ پنشمنٹ دے دیتے ہیں، تو وہ بیچارہ نہ شرارتیں گھر میں کر سکتا ہے، نہ وہ اسکول میں کر سکتا ہے، نہ وہ مدرسے میں کر سکتا ہے۔ پھر ایسا ہی بچہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے، جب وہ بہت ایگزاسٹ ہو جاتا ہے تو یہی بچہ پھر گلیوں میں جب وہ کھیلنے لگتا ہے تو لڑکوں کو مارتا ہے، یا وہ اگر وہ لڑکی بھی ہے، میں سیم بات کر رہی ہوں، چاہے وہ لڑکی ہے وہ لڑکا ہے، میں ایک ہی بچے کی بات کر رہی ہوں، تو وہ جب وہ گلیوں میں جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، تو وہ ان سے گالیاں سیکھتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، اپنی جو بھڑاس ہوتی ہے وہ ان پہ نکال دیتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ ماں باپ ان سے تنگ ہو کر ان کو اسکول بھیج دیتے ہیں اتنی کم عمر میں، ان کو مدرسے بھیج دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں سب سے بڑی بات بتاؤں کہ بچے کا بہترین مدرسہ جو ہوتا ہے، بہترین مدرسہ، وہ اپنی ہی ماں کا ہوتا ہے، وہ اپنے ہی گھر جو ہوتا ہے نا، اس کا اپنا گھر، وہ بہترین مدرسہ ہے۔ اپنی ماں اس کو بہترین سبق پڑھا سکتی ہے۔ جب بچہ مدرسے جاتا ہے وہاں کیونکہ میں نے خود آبزرو کیا ہے اس بات کو کہ جو ہمارے اس پورے پاکستان میں، بلکہ جہاں بھی اسلام ہے، ہر جگہ پہ مدرسے میں سب سے زیادہ سختی پائی جاتی ہے، سب سے زیادہ سختی مدرسے میں کی جاتی ہے۔ بچوں کو ایسی جگہ پر مارا جاتا ہے، بچوں کو اتنی سختی کی جاتی ہے کہ بچے کے جسم پہ نیل پڑ جاتے ہیں۔ مدرسے میں بچے پہ سب سے زیادہ سختی کی جاتی ہے، ان کو زبردستی ہم اسلام جو ہے پرووائڈ کر، ان کو زبردستی ہم لوگ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں سیکھے۔ لیکن میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ جہاں وہ مدرسہ بڑی پاک جگہ ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے، تو ایسی جگہ پہ جب بچہ جائے تو بڑے میٹھے بول بولنا سیکھے۔ جب بچہ مدرسے جائے تو وہ اتنا آبزرو کر لے اسلام کو کہ اس کو مزہ ہی آ جائے قرآن پاک پڑھنے میں۔ لیکن ہر جگہ کے ماحول میں بہت سختی پائی جاتی ہے، تو جہاں تک ہو سکے کم سے کم 7 سال تک آپ اپنے بچے کو گھر میں ہی سبق پڑھائیں قرآن پاک کا۔ اس وقت بچے کا دماغ اتنا کچا ہوتا ہے کہ اس میں آپ جو بھی اس کو سمجھائیں گے وہ فوراً سیکھتا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ اس کو حافظ قرآن بنائیں گے کسی اچھے مدرسے میں تو ادھر اس پہ سختی نہیں ہو پائے گی، کیونکہ اس کی پہلے سے گھر سے ٹریننگ ہو چکی ہوگی۔ لیکن جو ماں بغیر ٹریننگ کے ان کو ٹریننگ کے لیے بھیج دیتے ہیں باہر، تو وہ بہت ہی تکلیف ہوتے ہیں، لیکن وہ بتا نہیں سکتے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بچہ خوشی خوشی کہے کہ آج میں نے اسکول جانا ہے، مجھے اسکول بہت پسند ہے، مجھے مدرسے جانا ہے، مجھے کھیلنا نہیں ہے۔ ہر بچہ سب سے پہلے کھیلنے کو پریفر کرتا ہے کہ مجھے کھیلنا ہے، مجھے آگے پڑھنا نہیں ہے، مجھے ابھی مدرسے نہیں جانا، مجھے ابھی ٹیوشن نہیں جانا، مجھے کھیلنا ہے۔ تو پلیز آپ اس کو دیکھیں کہ ابھی اس کا دماغ کھیلنے والا ہے، اس کو کھیلنے دیں، اس کو جینے دیں اس کی لائف۔ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا جائے گا تو خود بخود ٹینشنیں پالنے لگ جائے گا، خود بخود اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے۔ تو پلیز ابھی اپنے بچوں کو بڑا نہ کریں، ابھی اپنے بچے کو بچہ ہی رہنے دیں، ان پہ اتنی سختی، کسی قسم کی بھی سختی نہ کریں۔ میں آگے اپنے اگلے پوائنٹ پہ آتی ہوں۔ گیپ کے بعد اگلی بات میں صرف آپ لوگ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو پلیز کسی کے ساتھ کمپیئر مت کریں، کسی کے ساتھ بھی کمپیریزن نہ کروائیں بچے کا۔ دیکھیں جیسے کہ ایک ہی کیاری میں الگ الگ قسم کے پھول لگتے ہیں، تو اسی طرح ہم بھی ایک مٹی سے بنے ہوئے انسان ہیں، تو ہم سب ایک ہی مٹی کے ہیں، تو ہمارا ہر بچہ، ہر انسان ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے بچے میں ٹیلنٹ ہے وہ کسی اور بچے میں نہ ہو، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے مطلب اگر مثال کے طور پہ آپ کے 2 بچے ہیں تو ایک بچہ بہت ذہین ہوتا ہے اور ایک بچہ ہارڈ ورکر ہوتا ہے، محنتی ہوتا ہے، تو دیکھیں ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہیں لیکن دونوں ڈفرینٹ ہیں،
تو اسی طرح سے پلیز آپ اپنے بچے کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر مت کیا کریں کہ اس کی پوزیشن کیوں نہیں آئی اور تمہاری پوزیشن آئی ہے تو پھر مطلب اگلے بچے کی پوزیشن کیوں نہیں، مطلب اس طرح کے کمپیریزن مت کیا کریں کہ وہ بچہ زیادہ صحت مند ہے، تمہاری صحت نہیں ہے، اس کا رنگ اچھا ہے، تمہارا رنگ اچھا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے ہر ماں کے لیے، ہر باپ کے لیے بچے سیم ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ دوسرے کے بچوں کو بھی جج کرنا چھوڑ دیں، ان کے بارے میں بھی نہ سوچیں کہ اس کی صحت کیسی ہے، کیونکہ میں اکثر ایسے لوگوں سے ملتی ہوں جو کہ دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے فوراً یہ بات کر دیتے ہیں کہ تمہارے بچے کی صحت ٹھیک نہیں ہے، یہ اتنا موٹا کیوں نہیں ہے۔ تو ضروری نہیں ہوتا موٹاپا، اکثر موٹاپے میں بہت ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ ڈاکٹرز اکثر موٹاپے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے تو ڈاکٹرز کو وزٹ کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ اسٹرانگ کتنا ہے، وہ مینٹلی کتنا اسٹرانگ ہے، وہ فزیکلی کتنا اسٹرانگ ہے۔ تو پلیز اپنے بچے کو کمپیئر نہ کیا کریں کسی کے ساتھ بھی۔ آپ خود خوش رہیں، آپ اپنے بچوں کو خوش رکھیں، آپ خود پازیٹیو رہیں، بچے آپ کو دیکھ کے خود بخود پازیٹیو ہو جائیں گے۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کا عکس ہوتے ہیں، پیرنٹس جو بھی کرتے ہیں بچے ان سے ہی سیکھ کر وہی کام کرتے ہیں۔ آپ زبردستی کسی کے اندر، وہ مشین ہوتی ہے نا جس کے اندر ہم لوگ کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ آگے ہمیں پریپیئر کر کے دیتی ہے، تو بچے مشین نہیں ہوتے جس کو ہم لوگ ان کو کچھ بھی کریں گے تو وہ وہی، بلکہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ان کا عکس ہوتے ہیں، ہم آئینہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھیں گے تو بچے بھی ہم سے اچھا سیکھیں گے۔ آپ اگر تیز آواز میں بچوں سے بات کریں گے، کل وہ آپ سے تیز آواز میں بات کریں گے۔ اگر آپ ان سے آج پیار سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی آپ سے پیار سے بات کرتے ہیں۔ میں لاسٹ آپ سے بات یہی کروں گی کہ دیکھیں، بہت سے ایسے ماں باپ ہوتے ہیں، بہت سارے، ایون کہ 100 میں سے 90% ماں باپ ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے بچے کی گالیاں دینے پر ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں جب بچہ کسی کو تھپڑ مار رہا ہے، یا کسی بھی بچے کو، یا کسی اپنے سے بڑے بندے کو، یا اپنی ہی فیملی کے کسی بندے کو تھپڑ مار رہا ہے تو وہ ماں باپ ہنستے ہیں کہ دیکھو میرا بیٹا جو ہے تو مارنے لگ گیا ہے، یا میرے بیٹے نے گالیاں دینا سیکھ لی ہیں۔ یا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک بچے نے اس کو تھپڑ مارا تو ماں باپ فوراً کہتے ہیں کہ تم نے بھی بدلہ لینا، جا کر بدلہ لو اس سے، اس کو مارو، تم بھی لگاؤ ایک۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ بیسک چیز ہے، یہ انسان کو خراب کر دیتی ہے۔ آپ پلیز اپنے بچے کے بدتمیز ہونے پر کبھی بھی خوش نہ ہوں۔ اگر وہ ایک چیز پہ ضد کرتا ہے، اس کی ضد نہ پوری کریں۔ اگر وہ گالی دینے لگ گیا ہے، آپ اس کو پیار سے ہینڈل کریں، اس کو بتائیں کہ یہ کام غلط ہے۔ اگر آپ ان کی ہی باتوں پہ خوش ہوں گے، کل وہ اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ ایسے کرے گا، وہ کل آپ کے ساتھ بھی ایسے کرے گا۔ ایسے ہو بھی سکتا ہے کہ اگر آپ کل اس کو ایک بات پہ ڈانٹتے ہیں تو وہ بچہ کل آپ پہ جو ہے اسی طریقے سے گالی دے گا، آپ کو اسی طریقے سے بدتمیزی کرے گا۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ ضد نہ کریں اور ان کو ضد کرنے پہ مجبور نہ کیا کریں۔ اگر وہ ضد کرتے بھی ہیں تو ان کی ضد کو پورا نہ کیا کریں۔ یہ ہوتا ہے اکثر کہ جو پہلی اولاد ہوتی ہے وہ بڑی بگڑی ہوتی ہے، وہ اس لیے کیونکہ ہم ان کی ہر ایک خواہش پوری کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب ہر وقت حالات ایک جیسے نہیں رہتے، ایسا ضروری ہوتا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کے پاس آج پیسہ ہے تو آج آپ اپنے بچے کی ساری خواہشات پوری کر لیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ، ماحول کے ساتھ ساتھ ایک دور ایسا آئے گا جب آپ کے پاس اس طرح کا پیسہ نہیں ہوگا جیسے پہلے تھا، اور بچہ تو اسی طرح سمجھے گا کہ میرے ماں باپ کے پاس پیسہ ہے اور وہ میری ضد مانیں گے، اور وہ آپ کو اتنا مجبور کر دے گا، تو کیا واقعی میں آپ پھر اس مجبوری میں مانگنے لگ جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو حالات کو آگے کی طرف سوچ کر آپ ان کو ہینڈل کیا کریں، یہ سوچ کر کہ آگے آنے والے دور میں کیا ہم ایک جیسے حالات ہمارے رہیں گے۔ تو اسی طریقے سے آپ بچے کو فیڈ اپ کیا کریں، جس طریقے سے آپ بچے کو فیڈ کریں گے وہ اسی طریقے سے آپ کو فلیش بیک دے گا، اسی طریقے سے آپ کو فیڈ بیک دے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو یہ پوائنٹس، یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ لوگوں کے ایک سبسکرائب سے، یہ سبسکرپشنز جو ہے یہ بالکل مفت ہے، یہ کسی کے بھی پیسوں پہ نہیں ہے۔ تو پلیز سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر نئے ٹاپکس کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔